آدمی مرتد ہے اور واجب القتل ہے. فائرنگ تو آپ سن ہی رہے ہوں گے. تقریباً اس وقت 12 سے 15 بندے مسجد کے اندر آ گئے ہیں جنہوں نے گrenade بھی آ گیا اور فائرنگ پہ فائرنگ ہو رہی ہے. اس وقت کافی لوگ شہید ہو چکے ہیں. لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام سچ تو یہ ہے کہ ساتھ حاضر خدمت ہیں. ناظرین، ایک برقی جریدہ نیوز لائن میں کچھ عرصہ قبل ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کا ایک انٹرویو شائع ہوا. ڈاکٹر مبشر حسن صاحب پیپلز پارٹی کے بانی اراکین میں شامل تھے اور پیپلز پارٹی کا جو قیام کا پہلا اجلاس ہوا تھا وہ بھی انہی کے گھر میں ان کے لان میں ہوا تھا، اور وہیں پر بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی کے جو تھا وہ اس کا قیام کا اعلان کیا تھا. انہوں نے لمحہ بلمحہ پیپلز پارٹی کو بھی بنتے دیکھا اور بھٹو صاحب کو قائد عوام بھی بنتے دیکھا. اور یہ بھٹو کے جو پہلا دور تھا، دور اقتدار، اس میں یہ فنانس منسٹر کے طور پہ بھی کام کرتے رہے ہیں. تاہم بعد میں یہ الگ ہو گئے تھے. لیکن یہ کہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں جماعت احمدیہ کے بارے میں بھی بعض باتیں کی ہیں. جس طرح قیام پاکستان یا تحریک پاکستان کا ذکر میں جماعت احمدیہ کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اس میں بھی بہرحال پیپلز پارٹی کا جو ابتدائی کامیابی اس کو ملی خصوصاً پنجاب میں، اس میں بھی جماعت احمدیہ کی جو حمایت تھی یا جماعت احمدیہ نے کوشش کی ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے، اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. یہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو ڈاکٹر مبشر صاحب بہرحال سند ہیں، لیکن جماعت احمدیہ کو کافر کیوں قرار دیا گیا یا بھٹو نے کیوں یہ سارا کچھ کیا، اس کے حوالے سے یہ بہرحال سند نہیں ہے. اس لیے انہوں نے بعض ایسے باتیں کی ہیں کہ جس کے حوالے سے آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں مکرم سید قمر سلیمان احمد صاحب. السلام علیکم. اور مکرم ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب. ہم اپنی گفتگو کا آغاز محترم سید قمر سلیمان صاحب سے کریں گے کہ یہ لوگ، یہ نوجوان خصوصاً یہ بات کرتے ہیں کہ جس طرح بھٹو نے اور پیپلز پارٹی نے بعد میں جو جماعت کے ساتھ کیا 1974 میں، تو یہ 70s میں کے انتخاب میں ہم نے کیوں انہیں سپورٹ کیا تھا؟ اچھا، مجھے یہ عموماً یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ سوال اعتراض کے رنگ میں ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا تو انہوں نے یہ کیا. اب مجھے اس اعتراض کی سمجھ نہیں آتی. یہ سوال تو کیا جا سکتا ہے کہ جی یہ ہم نے کیوں سپورٹ کیا. پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت تھی، نئی بنی تھی. آپ وہ 50 سال پورے کر کے ابھی بھی وہ سیاسی جماعت ہے، ابھی وہ حکومت میں بڑی طاقتور پوزیشن میں ہے. انہوں نے ابھی سینٹ میں بڑے اچھے ووٹ لیے ہیں. تو یہ کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو کیوں کیا، یا تو وہ کوئی غدار جماعت ہوتی نا جو ملک کو توڑنے کے درپے ہوتی، تو پھر یہ سوال جینون بنتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا. اس بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان اس وقت صرف مغربی پاکستان تک محدود نہیں تھا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دو تھے. اس وقت الیکشن ہو رہے تھے 10-12 سال کے بعد، اور مارشل اللہ کا سارا دور گزرا، ایوب خان صاحب کا اور یحییٰ خان صاحب کا. اچھا، اس وقت مشرقی پاکستان میں ایک سیاسی جماعت ابھری مجیب الرحمان صاحب کی عوامی لیگ، اور وہ سویپ کر رہی تھی، یعنی اس کا بہت پاپولر جماعت. مغربی پاکستان میں اب اتنے سالوں کے بعد جو جماعتیں تھیں سیاسی، جو پرانی جماعتیں جس کو کہہ لیں، اس میں مسلم لیگ کے 3 دھڑے تھے. مسلم لیگ بیچاری تقسیم شکست و ریخت کا شکار ہو گئی تھی. اس میں قیوم خان صاحب کی مسلم لیگ تھی، مسلم قیوم گروپ. قیوم صاحب بہت اچھے سیاستدان بھی تھے، بڑے شریف آدمی تھے، لیکن ان کی قوت ختم ہو چکی تھی. اس کے بعد ممتاز دولتانہ صاحب کی تھی، جنہوں نے 53 میں فسادات میں جماعت احمدیہ کے خلاف جو ہوئے اس میں انہوں نے مخالفین کو سپورٹ کیا تھا. کونسل مسلم لیگ اور ایک کنونشن مسلم لیگ تھی. اس کے بعد جو باقی جماعتیں تھیں، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان اور جماعت اسلامی، یہ 3 تھیں. یہ تو سیدھی وہ مذہبی جماعتیں تھیں جو ہمیں کافر سمجھتی تھیں اور ابھی بھی سمجھتی. ایک جمہوری پارٹی تھی جو جماعت اسلامی کا ہی بغل بچہ تھی. تو اس میں پیپلز پارٹی ایک نئی جماعت کے طور پہ ابھری، اور اس کے جو لیڈر تھے عوام میں مقبول بھی تھے، وزیر خارجہ رہے اور
آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے دنیا کے لیڈروں میں شمار ہوتا تھا ان کو بھٹو صاحب. تو جماعت نے ان کو سپورٹ کی کیونکہ اس کے علاوہ بظاہر کوئی اور جماعت ایسی تھی نہیں جو ملک میں کوئی اچھی پوزیشن لے سکتی. اس وقت ان کا بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بھی کوئی اچھی پوزیشن لیں گے, کوئی پتہ نہیں تھا, بلکہ بھٹو صاحب بڑے حیران ہوئے تھے جب الیکشن کے رزلٹ ان کا تو خیال تھا کہ 5-6 سیٹیں ہم لے سکیں گے. اچھا, حضرت خلیفہ ثالث نے اس کے اوپر ایک شورا بلائی تھی اور اس میں حضور نے یہ ساری بات ایکسپلین کی تھی, اور حضور نے فرمایا تھا کہ میری یہ خواہش تھی کہ عوامی لیگ چونکہ سویپ کر رہی ہے اور بعد میں عوامی لیگ کا جس طرح ہوا کہ ملک کے 2 لخت ہو گیا, تو ایک اس کو اسٹرانگ اپوزیشن چاہیے خاص کر مغربی پاکستان میں, تاکہ وہ بالکل کھلے اس میں نہ چلیں. تو اب وہ جو اسٹرانگ اپوزیشن تھی اس کے لیے جماعت نے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا. اب یہ تو بعد میں ہوا نا, بعد میں بھٹو صاحب نے کس کے ساتھ اچھا سلوک کیا, مبشر حسن صاحب نے اسے انٹرویو میں خود بھی ان کے ساتھ بھی نہیں کیا. اور اس سے زیادہ مزیدار بات یہ ہے کہ یہ جو بھٹو صاحب نے جو پیپلز پارٹی شروع کی وہ جے رحیم صاحب کے ساتھ شروع کی جو ایمبیسڈر تھے پاکستان کے, اور سب سے پہلے ان کو انہوں نے فارغ کیا, بلکہ ان کو قید کرنے لگے تھے اسی نے ڈاکٹر مبشر وغیرہ نے مل کے ان کو یہاں سے. تو وہ تو یہ اور الگ مسئلہ ہے کہ ان کی کیا سائیکالوجی تھی اور انہوں نے کیا ہر ایک سے سلوک کیا یا نہیں کیا. تو لیکن اس وقت جو سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ جماعت نے, اور جماعت کو خود بھی جماعت نے تو ایفرٹ کی نا, نتیجہ پھر جو نکلا وہ کچھ اور نکل آیا. غالباً شاید اتنی توقع نہیں تھی کسی کو بھی کہ یہ اس طرح اسٹرانگ ہو جائیں گے, کیونکہ وہ تو 4-5 سیٹیں کہہ رہے تھے, جماعت کی طرف سے تھا کہ 40-50 ہم سیٹیں لے دیں گے, لیکن وہ عملاً یہ جو تھی وہ 84 کے قریب 80-84 کے قریب سیٹیں. وہ یہ ہوا, تو اس لیے پیپلز پارٹی سیاسی جماعت ہے, ابھی بھی ملک کی سیاسی جماعت ہے, اس لیے اس میں سپورٹ کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے. اس میں جو بطور خاص جو ابھی آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کا ذکر کیا, حضور نے انہی کویسچنز کے اوپر جو آپ نے گامی مجلس شورا کا رپورٹ ہے اس کا ذکر کیا, اس میں حضور نے بڑی تفصیل سے باتیں کی ہیں کہ صرف ہم مغربی پاکستان کے استحکام کے لیے اور پاکستان کے استحکام کے لیے کر رہے تھے. یہ نہیں تھا کہ صرف ان کے کر رہے ہیں, بلکہ مشرقی پاکستان کے استحکام کے لیے بھی اس وقت اعلیٰ حکام کو مشورے دیے تھے کہ وہاں کی آبی گزرگاہوں کی حفاظت کریں. بالکل. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو لے مین, اس کا کیا مطلب, بات کا ہمیں درخور اطراع نہیں سمجھا بات کو. نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں جس طرح انڈیا نے وہاں پہ کارروائی کی ہے اور چند دنوں میں ان کے اوپر پل بنا کے اس نے اپنی نقل و حمل کی ہے, کیونکہ مشرقی پاکستان میں تو بغیر آبی گزرگاہوں کو کنٹرول کیے نقل و حمل ہو نہیں سکتی. تو یہ تھا, اور پاکستان کی اسی کے لیے تھا. ڈاکٹر صاحب کیا پھر 100% جو تھا ایم ڈیوں نے پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ دیے تھے یا کئی اور جماعتوں کو بھی ہم نے؟ نہیں, یہ بھی مسکنسیپشن ہے. یہ نہیں تھا کہ صرف پیپلز پارٹی کو دیے تھے, کئی کیوں خان صاحب کے بعض کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کیا تھا, ایون کنونشن مسلم لیگ کے بعض کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کیا تھا, اور اسی آزاد امیدواروں کو بہت سپورٹ کیا تھا. 1973 کی ہنگامی مجلس شورا میں حضور نے فرمایا تھا, حتیٰ کہ ایک شریف امیدوار تھا جو ایم ڈی او سے بڑی دوستی تھی, کونسل مسلم لیگ کے, ان کو بھی سپورٹ کیا تھا. حالانکہ وہاڑی کے جلسے میں یہ کونسل مسلم لیگ کے دولتانہ صاحب نے کے بارے میں بہت زیادہ یہ ہمارے ساتھ ہی شامل ہے, لیکن باوجود یہ ٹھیک ہے کہ اکثر سیٹوں پہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا گیا تھا, اور یہ ہماری مرضی ہے, ہم جس کو چاہیں سپورٹ کریں, یہ ہمارا آئینی حق ہے. یہ تو نہیں ہر آدمی ہمارے سے جواب طلبی کرتا پھر ہے. اور کیا جماعتیں احمدیہ نے سپورٹ کیا تھا, مغربی پاکستان کی میجورٹی سیٹس وہ صرف ہماری سپورٹ سے نہیں لے کے گئے تھے, باقی پورا پاکستان انہیں سپورٹ کر رہا تھا. کم از کم مطلب پنجاب کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہ خود مانے بھی ہیں, اور یہ بھی مانے ہیں کہ وہ اس میں تھا. بلکہ اس وقت بھی یہ پراپوگنڈا ہوتا تھا, اس وقت بھی یہ جو گورنمنٹ میں آگے مرزا یہ انہوں نے کیا تھا پراپوگنڈا کہ جی یہ جو نصرت جہاں ریزرو فنڈ ہے آپ خود افریقہ میں رہے ہیں, یہ بلکہ آپ دونوں حضرات رہے ہیں, تو وہاں پہ وہ اسپتالوں کے لیے اور سکولوں کے لیے کہتے تھے یہ نصرت بھٹو کے نام پہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اس میں اس وقت مغربی پاکستان کی جو کون سی مطلب مین اسٹریم جماعتیں جو تھیں وہ تھیں مغربی پاکستان میں, یہی جو میں نے بتایا آپ کو, 3 تو مذہبی جماعتیں تھیں نا, جمعیت علماء اسلام پاکستان, جمعیت علماء اسلام پاکستان اور جماعت اسلامی. اس کے علاوہ جو مسلم لیگ کے 3 حصے تھے, کنونشن مسلم لیگ اور قیوم خان مسلم لیگ اور وہ ایک کونسل مسلم لیگ جو ان کی تھی. اب پوزیشن یہ تھی کہ پیپلز پارٹی, وہ حضرت صاحب نے اس کو یہ فرمایا خلیفہ ثالث نے اس میں کہ جو سیٹیں آئیں, اب وہی بات ہے نا کہ آپ کی عوامی لیگ کے مقابلے میں آپ نے ایک اسٹرانگ پوزیشن پہ, تو جو سیٹیں آئیں وہ یہ تھیں کہ
مسلم لیگ قیوم نے سارے مغربی پاکستان میں 9 نشستیں لیں، کنونشن نے 2، کونسل لیگ نے 7، جمعیت علماء پاکستان نے 7، جمعیت علماء اسلام نے 7، جماعت اسلامی نے، اچھا جماعت اسلامی کا خیال تھا کہ وہ تو بس سب آئے گئے، جماعت اسلامی نے جو کہ انتخابات سے ایک روز پہلے بقول مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کے الیکشن سویپ کر رہے تھے، انہوں نے صرف 3 نشستیں حاصل کی۔ اس میں جو دوسری سیکولر پارٹی تھی وہ نیشنل عوامی پارٹی تھی، وہ بھی سرحد سے زیادہ اس کا تعلق تھا، لیکن اس نے بھی 6 سیٹیں لیں اور آزاد ممبروں نے 13 لیں، تو کل یہ پوزیشن بنی۔ باقی ساری پیپلز پارٹی نے لی۔ اس میں جماعت اسلامی کے بارے میں تو حضور نے اس میں بیان فرمایا کہ مذہبی جماعتیں تو یہ کہتی تھیں کہ کسی طریقے سے ان کی بوٹیاں نوچ لیں، صرف جماعت اسلامی کی اسٹریٹجی ہمیشہ سے ہی وہ رہی ہے ایک عجیب و غریب سی، نرم الفاظ استعمال کرنا، میں نہیں مطلب کہتا کہ منافقانہ رہی ہے، مناسب نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ یہ کہتے تھے کہ ابھی ایم پیوں کے بارے میں کوئی ایسی باتیں نہ کریں، کیونکہ یہ جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، تو وہ اس طرح کی جو ہیں وہ باتیں کرتے تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوثر نیازی کی ساری مہم ہی چلائی ایم ڈی او نے۔ ہاں چلائی تھی، وہ تو جیل میں تھے اور وہ جیتے تھے، ان کی وہاں کوئی ویسے سٹینڈنگ نہیں تھی، لیکن اگین جس طرح انہوں نے فرمایا یہ ہمارا حق ہے، ہم جس کو چاہیں سپورٹ کریں، ہمارا آئینی حق ہے۔ یہ مخالفین جواب طلبی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ ہمارا حق ہے، ہم جس طرح چاہیں جب چاہیں یوز کریں یا نہ کریں۔ اصل میں مخالفین ذرا پیپلز پارٹی کو بھی آئینہ دکھانا چاہتے ہیں کہ بزرگوں جن کے وہ ان کا آپس کا معاملہ ہمیں نہ لڑائے۔ اچھا اس میں جو بلکہ حضور نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہمارے تقریباً 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ ورکرز نے اس کے اوپر جو ہے وہ ورک کیا ہے، اور جو طریقہ کار تھا وہ کس طرح مطلب تھا یہ اس میں یہ ہے نا کہ جماعت احمدیہ کو خدا تعالیٰ کے فضل سے انتظامی ہے، اور حضرت مرزا طاہر احمد صاحب اس کے انچارج تھے، ان میں ویسے انتظامی صلاحیت بہت تھی، اور وہ کسی کام کو جب کرتے تھے تو پورا آخر تک جاتے تھے۔ ایک بہت بڑی جو پرابلم ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کی، ان کی موبلائزیشن نہیں ہوتی، کارکنوں کی ہوتی نہیں۔ اب خلیفہ ثالث نے فرمایا کہ ہمارے 1 سے 1.5 لاکھ، اب 1 سے 1.5 لاکھ رضاکار جو مفت کام کر رہے تھے، بلکہ شاید اپنے پیسے دے کے کر رہے تھے، ان کا مین آور دیکھیں نا کتنے لگے ہیں، کئی مہینے، صرف اگر ان کو سروس ہی دیکھیں تو وہ بڑی۔ اچھا وہ کر رہے تھے، تو اس میں یہ تھا کہ کنوینسنگ، گھر گھروں میں جانا، کارنر میٹنگز کرنا، ان کے لیے مواد تیار کرنا، لوگوں کو قائل کرنا، پھر الیکشن والے دن لوگوں کی موبلائزیشن، ووٹر کی موبلائزیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور پھر جہاں بیٹھے ہیں وہاں انہوں نے آپ نے دیے وہ جو پولنگ اسٹیشن پہ نہیں ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں، اب وہ آدھے تو ان کے ساتھ ایجنٹ نہیں پورے ہوتے، ہمارے ہر پولنگ اسٹیشن پہ ایجنٹ بیٹھا تھا، وہ واچ کر رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا، وہ فالو کر رہا تھا۔ تو یہ صرف رضاکارانہ فورس سے ہی اتنا بڑا کام جو ہے نا وہ ہوا، جو عام سیاسی جماعتیں نہیں کر سکتی، ان کے پاس گراس روٹ لیول پہ ورکر نہیں ہوتا، ان کے پاس ایک اوپر اسٹیج 2 جی ہوتا ہے، گراس روٹ لیول پر جو ورکر ہے نا جماعت، ایسے بھی اس کے لیے تو ایک ڈیڈیکیشن چاہیے، اور ایک کیونکہ جماعت احمدیہ کے امام نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ ہم نے پاکستان کا سالمیت کے تحفظ کے لیے ہم نے سوچا تھا کہ مغربی پاکستان میں اگر سپلٹ آ جائے گا، سارا جو تھا وہ ٹرن آؤٹ آئے گا اور لوگوں کو مطلب مختلف سیٹیں ملیں گی تو اس سے کمزور ہوگا، اور پاکستان کمزور ہوگا۔ پاکستان کو کمزوری سے بچانے کے لیے ایک پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے ڈاکٹر صاحب یہ اس میں انہوں نے خیر کیوں بھٹو صاحب نے ہمارے ساتھ کیا یا جو بھی ہوا، یہ کہانی پھر صحیح یہ بتائیں کہ یہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب نے ایک اور بھی چیز لکھی ہے، وہ آپ کے بڑے انٹرسٹ کی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ شاہ فیصل اس وجہ سے ایم ڈی او کے خلاف تھا کہ ایم ڈی او نے اسرائیل میں مشن بنایا ہوا تھا۔ آج بھی چلے جائیں اسرائیل کی فارن منسٹری سائٹ پہ، وہاں لکھی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی ہے، اور میجورٹی کس کی ہے؟ سنیوں کی، اور جہاں تک میری یادداشت کام کر رہی ہے تو شاہ فیصل صاحب سنی تھے، سب سے زیادہ مسجدیں، سب سے زیادہ مشنری ایکٹیویٹیز وہاں سنیوں کی ہیں اسرائیل میں، احمدیوں کی تو ایک قلیل تعداد ہے۔ دوسرے اسرائیل کی حکومت سے یہ سنی ائمہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، اور یہ ان کی فوج میں شامل بھی ہوتے ہیں، اور الحمدللہ احمدی کوئی نہیں اپنی نہیں، اس کا ثبوت بھی 1974 کی کارروائی میں ہے۔ جماعت احمدیہ حیفا فلسطین کا بجٹ 74 کی کارروائی میں شائع کیا گیا ہے، ساری آمد چندے سے اور اس قسم کی رضاکارانہ سے ہے، اور خرچ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ تبلیغ اور اشاعت قرآن اور اشاعت اسلام پہ۔
تو یہ تو 74 کی کاروائی کب ہے؟ تو یہ سوال پوچھنے کا حق انہیں نہیں، یہ ہمیں ان کا حق ہے کہ آپ اسرائیلی، آپ کے جو امام مسجد ہیں سنیوں کے، وہ اسرائیلی حکومت سے کس بات کی تنخواہ لے رہے یہاں سے بھی مولوی ملتے رہتے ہیں انڈر گراؤنڈ، ابھی بھی ایران کے خلاف کیا ہو رہا ہے؟ اچھا یہ کیا اس کو کہتے ہیں، اس میں جو یہ کہتے ہیں جی کہ وہاں پہ، حالانکہ وہ اسی زمانے میں قومی اسمبلی میں یہ بات اٹھی تھی اور یہ وضاحت کی گئی تھی کہ پاکستانی احمدی وہاں کوئی نہیں، پاکستانی احمدی وہاں پہ نہیں ہے، سارے کے سارے لوکل، وہ اسرائیل بننے سے پہلے کے احمدی وہاں آباد ہیں، حیفا کی جماعت بہت پرانی جماعت ہے، اور آخر ان کو بھی تو کسی نے اسلام کی طرف راغب کرنا، لیکن خیر ان کو تو ان چیزوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے، یہ پرانی جماعت ہے، جس طرح اس وقت فلسطین میں تو مسلمانوں کی اکثریت تھی نا، جب یہودیوں نے زمینیں خریدنی شروع کی تو میں نے باچا خان صاحب کا ایک وہ پڑھا، باچا خان صاحب کہتے ہیں کہ میں گیا تو وہاں وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا تم زمینیں کیوں بیچ رہے ہو؟ اچھا یہ صرف باچا خان صاحب نے نہیں، جماعت احمدیہ نے ان کو وارن کیا تھا کہ زمینیں نہ بیچو، حضور نے وہ جو ایک الکفر ملت الکفر ملت اور بھی، اچھا تو یہ نہ بیچو، اچھا انہوں نے زمینیں بیچنی شروع کی تو باچا خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ اصل میں ہم زمینیں اس لیے بیچ رہے ہیں، اسکیم ذرا گہری اسکیم تھی کہ ابھی مسیح نے آنے والا ہے، اس نے یہ ساری زمینیں چھین کے ہمیں واپس کر دینی ہے، تو ابھی تو ہم ان سے پیسے لے رہے ہیں، بعد میں ہم زمینیں بھی واپس لے رہے ہیں، یہ تو ان کی سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا ہے۔ اچھا یہ پیپلز پارٹی کیا سارے ہی ہمارے خلاف تھی یا نہیں؟ پیپلز پارٹی تو ایک پارٹی ہے، وہی بات کہ بھٹو صاحب ایک شخصیت تھے، وہ بنیادی شخصیت ہے پیپلز پارٹی کی، لیکن پیپلز پارٹی ایک پارٹی ہے، تو پارٹی میں وہ پارٹی بھٹو صاحب کو فالو ضرور کر رہی تھی، لیکن اس میں جو شریف النفس لوگ تھے وہ ہمارے خلاف نہیں تھے، ابھی بھی نہیں ہے، ابھی بھی مبشر حسن صاحب نے بھی لکھا کہ میں نے اور شیخ رشید نے مخالفت کی تھی ایک کیبنٹ کے اندر، کیبنٹ چھوٹی سی ہوتی ہے، جو باقیوں نے کی ہوگی وہ ہمارے خلاف مخالفت کی جگہ بجائے وہ یہ بھی ہوتا نا ہمارے آگے جو بھٹو صاحب خوش کیا جائے، تو بھٹو صاحب ذاتی طور پہ انہوں نے یہ ایک پلان کیا تھا کہ اس طرح وہ غالباً وہ ہمارے سر پہ بھی تلوار لٹکانا چاہتے تھے اور ہمارے اور وہ پتہ چل گیا تھا ان کو کہ اور یہ پاپولیرٹی بھی گین کرنا کنگ میکر ٹائپ لوگ ہیں یہ، تو وہ پاپولیرٹی بھی گین کرنا چاہتے تھے، تو وہ انہوں نے کہ جی مولویوں میں میری پاپولیرٹی ہو جائے گی، 90 سالہ مسئلہ حل کر دیا، آخر تک وہ کہتے رہے کہ میں نے 90 سالہ مسئلہ حل کیا، تو لیکن بحیثیت پارٹی اس میں حضور نے فرمایا کہ 3 لوگ 3 قسم کے ہیں، ایک مخالف تھے، ایک نیوٹرل تھے، اور ایک ہمارے دوست تھے، ابھی بھی وہ آخر تک ہو رہے ہیں۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک کہانی انٹرنیشنلی تھی، وہ سٹیج تیار ہو رہا تھا، ایک جہادی کلچر چاہیے تھا، جماعت اسلامی کو فروغ دیا جا رہا تھا، لیکن جماعت اسلامی کو جماعت احمدیہ بیچ میں آ گئی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو کیا، خیر میں یہ تو کہتا ہوں کہ یہ تو بالکل ایک الگ ٹاپک ہے، یہ اس میں انہوں نے چونکہ اب تو صرف ہم انٹرویو پہ ان پہ فوکس کر رہے ہیں، یہ جو انہوں نے کہا جی کہ قومی اسمبلی کے ممبران اس وجہ سے احمدیوں کے خلاف ہوئے کہ قومی اسمبلی میں جو امام جماعت احمدیہ نے موقف پیش کیا تھا اس میں کہا تھا کہ ہم آپ لوگوں کو ساروں کو کافر سمجھتے ہیں۔ اچھا یہ میں نے مبشر حسن صاحب سے انٹرویو کیا تھا، اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی اور بہت سے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اب کارروائی شائع ہو چکی ہے، جو کراس کوسچن والا حصہ ہے کمپائل انہوں نے کی، ایڈٹ ہمارے مخالف ظفر انصاری صاحب نے کی، شائع قومی اسمبلی نے کی، ہمارا تو لینا دینا کچھ نہیں، لکھی بھی خود، کمپائل بھی چھوڑ کی، دیں، چھایا بھی کی۔ اب سیدھا آئیں کہ اس میں اس بارے میں کیا ہے۔ یہ 7 اگست کو اٹارنی جنرل صاحب نے اس قسم کے سوال شروع کیے کہ حضرت امام جماعت احمدیہ یہ جواب دیں، صفحہ نمبر 406 پہ چلے جائیں، تو حضور نے فرمایا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کیٹیگوریکلی، ہر شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خود کو منسوب کرتا ہے وہ مسلمان ہے اور کسی دوسرے کو اس کا حق نہیں کہ اس کو غیر مسلم قرار دے۔ اس سے ذرا پہلے یہ موقف بالکل اور طرح کلیئر آ گیا، جو شخص حضرت مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتا لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتم الانبیاء کی طرف خود کو منسوب کرتا ہے، اس کو کوئی شخص غیر مسلم کہہ ہی نہیں سکتا۔ صفحہ نمبر 406 اٹھا لیں۔ اس کے بعد کارروائی کے صفحہ 42 پہ آ جائیں، حضور کا ارشاد وہاں درج ہے، انہوں نے کمپائل کیا ہے اور ایڈٹ کیا ہے، اور یہ ایبسولوٹ رائٹ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے میں مسلمان ہوں کہ نہیں۔ پھر صفحہ 44 حضور کا ارشاد یا درج ہے، ہاں جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اس کو مسلمان ہمیں کہنا پڑے گا۔ اور 6 اگست کو پھر کارروائی کے صفحہ نمبر 240، جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے۔ میں اور بھی حوالے پڑھ سکتا ہوں پر کہاں تک پڑھوں؟ بھئی مبشر حسن صاحب
سے میری گزارش ہے یا دوسرے احباب سے جو یہ بات جو یہ کرتے ہیں، صفحہ نمبر تو بتائیں یہ بات لکھی کہاں پہ ہے؟ جو میں نے بات بتائی ہے وہ تو کیٹیگوریکلی ڈائیگرامیٹکلی اپوزٹ جا رہی ہے. مطلب بچپن سے ہم بھی جماعت میں اصل سنتے میں یہ ہیں، معاملہ کبھی اٹھا ایسی تھا، اب سمجھ نہیں رہے اچھا لوگوں کو، سمجھ نہیں، معاملہ اٹھا تھا، بڑی صورتحال سنگین ہو گئی تھی. جماعت احمدیہ نے جو محضر نامہ پیش کیا تھا اس میں ثابت کیا تھا کہ ان مولوی حضرات کا بس چلے تو یہ کسی کو دنیا میں مسلمان ہی نہ چھوڑے، اور اس میں علیحدہ حضور نے وہ فتاویٰ پڑھے تھے. اور پھر جب کراس کویسچن شروع ہوا، یہ مرحلہ آیا، تو حضور نے بعض ان میں سے ریپیٹ کیے. 6 اگست 1974 کی کارروائی پہ چلے جائیں، صفحہ نمبر، سارے حوالے یہ پڑھے گئے، میں پڑھتا جاؤں گا. بریلویوں کے قائد احمد رضا خان صاحب کا ہے کہ ان رافضیوں تبرائیوں کے حکم میں یقینی اجماعی حکم یہ ہے کہ وہ عموم کفار مرتدین ہیں، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ مردار ہے، ان کے ساتھ مناقت نہ صرف حرام بلکہ خالص زنا ہے. یہ فتویٰ وہاں پڑھا گیا. اس کے بعد دوبارہ آئیں، اس میں ریفرنس لکھا ہوا ہے؟ جی جی بالکل ریفرنس ہے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. رد الرفضہ از مولوی محمد احمد رضا خان، ناشر نوری کتب خانہ بازار داتا صاحب. یہ ابھی بھی تسلی کر سکتے ہیں اور یہ اسمبلی کی کارروائی میں موجود ہے. پھر بریلویوں کے قائد اور خاص طور پہ احمد رضا خان بریلوی کے حساب کے کہتے ہیں کہ دیوبندی احباب نے جو فتویٰ دیا وہ تھا کہ جو شخص اللہ جل شانہ کے سوا علم غیب کسی دوسرے کو ثابت کرے، اللہ تعالیٰ کے برابر کسی دوسرے کا علم جانے، وہ بے شک کافر ہے. اس کی امامت، اس سے میل جول، محبت، مودت سب حرام ہیں. فتاوی رشیدیہ از رشید احمد گنگوہی صاحب، ناشر محمد سعید اینڈ سنز، صفحہ نمبر 62. پھر اس وقت تو مفتی محمود صاحب و جماعت اسلامی بڑے شیر و شکر ہو رہے تھے ہمارے خلاف. مفتی محمود صاحب کی جمعیت العلماء اسلام اور مودودی صاحب کی، ان کی آپس میں بھی پہلے کفر کے فتوے چلے تھے. کچھ عرصہ قبل مفتی محمود صاحب نے مودودی صاحب کے بارے میں یہ فتویٰ داغا تھا، آئی کوٹ، مودودی گمراہ، کافر اور خارج از اسلام ہے، اور اس کے اور اس کی جماعت سے تعلق رکھنے والے کسی مولوی کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز اور حرام ہے. اس کی جماعت سے تعلق رکھنا شریک کفر اور ضلالت ہے. پھر بریلوی احباب کا فتویٰ وہابی بات کے متعلق تھا کہ وہ تو ایک ہو چکا ہے، میں دوبارہ نہیں پڑھوں گا. بلکہ ایک اور فتویٰ بھی وہاں پڑھا گیا کہ ایک صاحب نے تو مودودی صاحب کے متعلق یہ فتویٰ دیا تھا کہ اصلی دجال سے پہلے 30 دجال ہونے تھے جو اس اصلی دجال کا راستہ صاف کریں گے. اور مولوی صاحب نے کہا تھا میری سمجھ میں ان 30 دجالوں میں ایک مودودی صاحب خود ہیں، اور مودودی صاحب کی پارٹی وہاں بیٹھی ہوئی تھی. میں حوالہ پھر پڑھ دیتا ہوں، کوئی یہ نہ کہ غلط پڑھ دیا. کتاب ہے حق پرست علماء کی مودودیت سے ناراضگی کے اسباب، مرتبہ مولانا احمد علی صاحب. اچھا، یہ جب پڑھا گیا تو وہاں تو پینک مچ گیا، وہ تو رونا پیٹنا مچ گیا. یہ کیا ہوا؟ وہ پہلے تو اسپیکر صاحب نے روکنے کی کوشش کی کہ یہ محضر نامے میں آ چکا ہے. حضور نے کہا سوال دہرایا جائے گا تو میں جواب دہراؤں گا. یہ نہیں کہ آپ گھبرا کے کہیں کہ ہمیں وہی محضر نامہ جو انہوں نے شائع نہیں کیا. خیر اس وقت تو جیسے تیسے انہوں نے وہ اٹارنی جنرل صاحب نے اس سے بھی ایک اور نیلے پہ دالا مارا. کہتے ہیں وہ جو تھی یہ کہتے ہیں کہ الیکشن زور میں کہ یہ فتوے دے دیے گئے تھے. یہ فتوے جب کہتے سو دنیا میں کہیں الیکشن ہو ہی نہیں رہے تھے، اس وقت سے یہ فتوے چل رہے ہیں اور اب تک الیکشنوں میں بھی دیے گئے. یہ اٹارنی جنرل صاحب کا صفحہ 248 میں یہ فلسفہ موجود تھا. معصومیت کی انتہا ہے نا. اچھا، جب حضور تشریف لے گئے یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو یہ ریکارڈڈ ہے، پیج 253 پڑھیں. مفتی محمود صاحب گھبرا کے کہتے مسلمانوں کے فرقوں کے درمیان جو تکفیر کا مسئلہ تھا وہ ساری باتیں پڑھتا گیا، بالکل سوال سے متعلق بات نہیں تھی. تو وہ جو سوال سے بالکل غیر متعلق کوئی بات کہتے تھے اس کو کم از کم روکنا تو چاہیے تھا. یہ گھبراہٹ کا عالم تھا. اچھا، سب سے دلچسپ بات پیج 255، اتنے عاجز آ چکے تھے جماعت احمدیہ کے دلال سے. یہ اسپیکر صاحب شاہد رضا فاروق صاحب سارا کر رہے تھے، کہتے میں کیا کروں جی، ان کو روکیں نا جی. اب یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کہا تھا، اصل میں وہاں یہ ہوا تھا اور اس شرمندگی کی وجہ سے یہ کارروائی شائع نہیں کرتے تھے، اور ابھی بھی ہمارا محضر نامہ کارروائی میں شامل نہیں کیا. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ، اور محترم سید قمر سلیمان صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام. یہ سارا کچھ جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ کرتے رہیں، لیکن ہمارے خلفائے سلسلہ نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا لے لیں، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث، حضرت خلیفۃ المسیح رابع، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، ہمارے موجودہ امام، سارے کے سارے پاکستان کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں، اور سارے احمدیوں کو بھی دعا کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ حضرت مسلم موعود نے فرمایا تھا کہ احمدی پاکستان کے لیے تعویذ ہیں، اور ہماری وجہ سے ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. آمین.